الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواہ البخاری۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو گالی مت دو، کیونکہ یقیناً وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی ہے۔ تو گالی دینا ایک قبیحہ فعل ہے جو ہر ایک کو دینا ممنوع ہے، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو۔ البتہ مردوں کو گالی دینے سے منع خاص طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، مردوں کو گالی دینے سے کوئی فائدہ نہیں، دوسرا کہ معاشرے کا ماحول خراب ہوتا ہے مردوں کو گالی دینے سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ مردوں کو گالی دینے سے جو منع کیا گیا اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، کہ مردوں کو گالی مت دو کیونکہ ایسا کرنے سے تم زندہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، کیونکہ مرنے والے سے ان کا قریبی تعلق ہے اور ورثہ کیسے پسند کریں گے کہ ان کے مردوں کو گالی دی جا سکے۔ ایک آدمی کو آپ گالی دے رہے ہیں، اب اس کے باپ نے سن لیا یا اس کے بیٹے نے سن لیا یا اس کے بھائی نے سن لیا تو کیسے پسند کرے گا؟ وہ بھی آپ کو گالی دے گا، تو اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، معاشرے کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ اوپر حدیث کہ اب تم ان کو چھوڑ دو، جو انہوں نے کیا ہے اس کا حساب ان کے رب کے پاس ہے، جو کچھ کیا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں، وہ مر چکے ہیں، اب وہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ چکے ہیں، قبر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اگر وہ مومن ہیں، سچے اور پکے مومن ہیں، تو قبر کا عذاب ان کو نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ منافق ہیں یا کافر ہیں یا فتین اور فساد برپا کرنے والے ہیں، تب ان کو قبر کے اندر دبوچا بھی جائے گا اور عذاب میں مبتلا بھی کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سخت عذاب لے گا۔ تو جو کچھ کر چکے ہیں وہ آگے بھیج کر خود اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں تو اچھائی تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر برے عمل کیے ہیں تو برائی تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے جب جنازہ نکلتا ہے تو میت خود کہتی ہے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اگر نیک ہوتی ہے تو جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، کیونکہ اس کو اس کے بہتر اور اچھے عمل کا بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ اور اگر میت بری ہوتی ہے تو کہتے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، کیونکہ اس کو اس کے عذاب کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو برے عمل اس نے کیے ہیں اس کے عذاب کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے مردوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات صاحبکم فدعوہ، کہ جب تمہارا ساتھی فوت ہو جائے، تمہارا جاننے والا فوت ہو جائے، تمہارا ساتھی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، یعنی اس کو برا بھلا مت کہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو مر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر لوگ برا بھلا کہتے ہیں مردوں کو، یا لوگ اگر تعریف کرتے ہیں مردوں کی، تو اس کی وجہ سے ان پر واجب ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت وجبت وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگ اس کی برائی کر رہے تھے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت، پوچھا گیا کہ آپ نے وجبت وجبت کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جس میت کی تعریف لوگ کرتے ہیں تو ان پر اس میت کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس میت کی برائی لوگ کرتے ہیں مرنے والے کی تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی، آگ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں زمین پر جو گواہ ہوتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اور یہ بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو ہمیں سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کسی ہم ایسے آدمی کے بارے میں برا بھلا کہیں کہ بعد میں پتہ چلے تو ہمیں افسوس ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرنے والے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اگر مرنے والے کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، فوت ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی عیب دکھ رہا ہے تو اس کو چھپانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔